بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل پھر جو میں نے کافی عرصے سے میں اس بات کی گزارش کر رہا تھا کہ اتفاق رائے ہونا چاہیے۔ ہم کرونا کی وبا ہو، ملک کی معاملات ہوں، معیشت ہو، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اختلاف رائے کر کے ایک دوسرے کو نقصان پہنچا کر ہم ملک کی خدمت نہیں کر سکتے۔ پاکستان کا حالات کا تقاضا یہ تھا، ہے اور یہ رہے گا کہ تمام سیاسی پارٹیاں اہم امور پر اتفاق رائے کے ساتھ آگے بڑھیں۔ میں نے گزشتہ دنوں گزارش کی تھی کہ جس طرح عدالتیں چل رہی ہیں، جس طرح حکومتی دفتر چل رہے ہیں، اس طرح پارلیمنٹ کو بھی چلنا چاہیے، پارلیمنٹ کا اجلاس ہونا چاہیے۔ میں نے تجویز دی تھی کہ اگر ممکن نہیں ہے پریکٹیکلی کرنا فزیکل اجلاس تو ورچوئل اجلاس بلایا جائے۔ یہ بھی میں نے کہا تھا کہ اس میں آپ اگر کورم جو 85-86 ممبرز پر مشتمل ہوتا ہے ان کو صرف بلا لیں، اہم لوگ بلا لیں تو یہ اجلاس کیا جا سکتا ہے اور ہم پارلیمنٹ کو بحال کر کے پارلیمنٹ کو کے اجلاس شروع کر کے ایک قومی یکجہتی کا ثبوت دے سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آخر سیاستدانوں نے بڑا عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے اس پہ ایفرٹ کی ہے، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے بھی اس پہ پازیٹیو رد عمل دیا ہے۔ جو ریکوزیشن انہوں نے دی تھی وہ واپس لے کر اب قومی اسمبلی کا اجلاس 11 مئی کو ہو رہا ہے، اور اس میں وہی جو میری تجویز تھی کہ اس میں مخصوص بندوں کو بلایا جائے اور 100 کے قریب اراکین، ظاہر ہے وہ بتائیں گے کون سے لوگ آئیں گے، کون اہم لوگ اس میں شریک ہوں گے، تاکہ اس اجلاس کو ہم ایک یوزفل اجلاس بلا سکیں۔ اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ جب یہ اجلاس ہوگا تو یہ ماضی کی طرح نہیں ہوگا، اور نہ ہی ایسا ہونا چاہیے۔ وہاں تانہ زنی، مجھے یقین ہے کہ ہمارے سیاستدان مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ دیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ایک مشکل وقت ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسمبلی کا اجلاس، قومی اسمبلی کا اجلاس، سینٹ کا اجلاس، اور پنجاب میں پنجاب اسمبلی کا اجلاس، دوسرے صوبے اگر وہ اجلاس کریں تو ہم اتفاق رائے کے ساتھ اس کرونا آفت کا ہم مقابلہ کریں گے۔ اور یہاں میں یہ بھی ایک آپ کو ذکر کروں کہ پاکستان نے بڑی ایک اچھی کامیابی حاصل کی ہے کہ کرونا کے ریفرنس سے ہی جو میڈیکل آلات تھے، پاکستان اب اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ ان کو ایکسپورٹ کیا جا سکے۔ اچھی خبریں آ رہی ہیں، اسمبلی کا اجلاس اتفاق رائے سے بلانا، سینٹ کا اجلاس بلانا، صوبوں کی اسمبلیوں کا اجلاس بلانا، ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح نیب کے حوالے سے بھی میں نے بڑی گزارشیں کی ہیں، کافی دفعہ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ نیب کا جو کالا قانون ہے یہ اس طرح نہیں چل سکتا۔ ابھی تک کوئی جو ترمیم ہے وہ منظور نہیں ہوئی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ میچورڈ سیاسی پارٹیاں اتفاق رائے کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ جو اپروچ پیپلز پارٹی کی ہے، جو اپروچ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے، جو اپروچ تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کی ہے، وہ اب پاکستان مسلم لیگ کاف کے لیڈرز نے بھی بات کی ہے۔ چودھری شجاعت، چودھری پرویز لائی بڑے ایک وائز سیاستدان ہیں، زمانہ انہوں نے دیکھا ہے، انہوں نے پنچایتی سیاست کی ہے، مروجہ قسم کے سیاستدان ہیں، تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اس طرح نیب نہیں چل سکتا۔ تو اس پہ بھی اب اتفاق رائے بڑھ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملک ایک وائز طریقے سے ہم اس کو آگے لے جا رہے ہیں۔ جہاں تک کرونا کا تعلق ہے اس میں بھی ایک اچھی خبریں آ رہی ہیں، گو کہ وبا کے ختم ہونے کی طرف ابھی ہم نہیں جا رہے، لیکن غریب لوگوں کی، مڈل کلاس کے لوگوں کی، لوئر مڈل کلاس کے لوگوں کی، دکانداروں کی، ان سب کا خیال رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے جو اجلاس کیے ہیں اور جو کل ایک قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوگا اس میں کوئی ایسے ضرور طریقہ کار اختیار کیا جائے گا جس میں ان سب کے لیے گنجائش پیدا ہو کہ ہم کاروبار بھی کر سکیں، ہم کرونا سے بھی بچ سکیں۔ اور ہاں،
یہاں ایک یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے یقین ہے کہ جس طرح باقی معاملات میں ہم اتفاق رائے کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ اس قومی رابطہ کمیٹی میں یہ کرونا کے خلاف لاک ڈاؤن کتنا ہونا ہے، کتنا نرم ہونا ہے، کہاں سخت ہونا ہے، اس کے لیے کیا سیفٹی میجرز لینے ہیں، میں یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ اس پہ بھی اتفاق رائے ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، گلگت، کشمیر اور دوسرے جو لیڈرز ہیں وہ سارے جب اس میں شریک ہوں گے تو کنسنسس کی طرف بڑھیں گے۔ تو اچھی خبر ہے کہ ہم اکثر معاملات میں کنسنسس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر مہربانی کرے، ہم بہت سارے معاملات میں، معیشت میں، تعلیم میں، ہیلتھ کے سیکٹر میں جو کہ ایک نیسیسٹیز ہیں ان میں اتفاق رائے کی طرف بڑھیں، اور بھی بہت سارے معاملات جہاں ملکی بقا کا مسئلہ ہے وہاں ہمارا اتفاق رائے، کشمیر کے مسئلے پہ جیسے ہمارا اتفاق، اسی طرح میں سمجھتا ہوں بہت سارے معاملات پہ ہمارا اتفاق رائے آئندہ بھی ہونا چاہیے۔ جب ہم آج کرونا کے حوالے سے خدا کا شکر ہے کہ آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن میں ایک آپ کو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کرونا میں جو ہم حکومت نرمی اختیار کرنے لگی ہے، جو لاک ڈاؤن میں نرمی ہے، اس میں اب لوگوں کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ لوگوں کے لیے وہ ایس او پیز جو حکومت دے رہی ہے، ایس او پیز جو عالمی ادارہ صحت دے رہا ہے، میں کہوں گا اس پر ہمیں ضرور عمل کرنا چاہیے، اس پر بے احتیاطی نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہ ہماری اپنی زندگی کا مسئلہ ہے اور ہماری اپنی زندگی دوسروں کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر ہمیں کوئی پرابلم ہے تو اس پرابلم کو ہم ٹرانسفر کر دیں گے، اگر دوسرے کو پرابلم ہے وہ ہمیں ٹرانسفر کر دے گا۔ تو یہ احتیاط ہمیں بہت ضروری ہے۔ میں نے آج پھر پروفیسر ڈاکٹر عیسی محمد صاحب سے گزارش کی تھی کہ آج ہمیں پھر جو کرونا کی احتیاطی تدابیر ہیں جو کرونا میں ہمیں کرنا چاہیے، اس پر ضرور ہمارے ساتھ آپ شامل ہوں۔ آئیے ہم آج پھر پروفیسر ڈاکٹر عیسی محمد جو ملک کے بہت بڑے انٹرنل میڈیسن کے ڈاکٹر ہیں ان سے سنیں کہ آج ہمیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اس کرونا کی وبا کو لڑنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آئیے ہم پروفیسر ڈاکٹر عیسی محمد سے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر ڈاکٹر عیسی محمد آپ سے مخاطب ہوں۔ میں اس بیان میں آپ کو کچھ کرونا وائرس کے متعلق بتانا چاہتا ہوں جو کہ نئی چیزیں اس کے متعلق دریافت ہوئی ہیں۔ مثلا پہلے یہ سوچا گیا کہ یہ دوسری انفیکشنز کی طرح جیسے نمونیا ہے، وائرل نمونیا ہے، اسی طرح کا یہ بھی انفیکشن کرتا ہے ناک میں، گلے میں اور پھیپھڑوں میں۔ مگر اب جو 50 کے قریب پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن ہوئے ہیں اور جس طریقے سے مریض آ رہے ہیں کچھ ملکوں میں، اس میں دیکھا گیا ہے کہ یہ وائرس جو ہے یہ خون کی رگوں میں خون کو منجمد کرتا ہے۔ مثلا پھیپھڑوں میں کی چھوٹی چھوٹی جو نالیاں ہوتی ہیں جن کے ذریعے آکسیجن باہر آتی ہے، اندر جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آتی ہے، ان میں خون منجمد ہو جاتا ہے، تو یہ آکسیجن اندر جانے کا عمل اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آنے کا عمل ہی ختم ہو جاتا ہے اور انسان جو ہے وہ سانس ہی نہیں لے سکتا اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے وینٹیلیٹرز بھی اس میں اتنے کامیاب نہیں ہو رہے جتنے ایک ایڈلٹ ریسپریٹری ڈسٹریس سنڈروم میں ہونا چاہیے تھے۔ دوسری بات ہے کہ امریکہ میں کیسز رپورٹ ہوئے ہیں کہ جس میں نوجوان لوگ جو ہیں 30-40 سال کے لوگ ہیں ان کو فالج کے ساتھ آئے ہیں۔ جرمنی میں ڈیپ وین تھرومبوسس یعنی ٹانگوں کی جو نالیاں ہیں خون کی ان میں خون جم جاتا ہے اور شدید تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں اب اس طرف جا رہی ہیں کہ یہ وائرس جو ہے یہ ایک ہائپر کوگولیبل اسٹیٹ جسم میں یعنی خون منجمد کرنے کے عمل کو بہت بڑھا دیتا ہے اور فائبرینوجن لیول بھی انکریز ہو جاتی ہے اس میں۔ اور چونکہ ڈسیمینیٹڈ انٹراویسکولر کوگولیشن ایک اور ڈس آرڈر ہے اسی طرح کا، مگر اس میں فائبرینوجن لیول کم ہو جاتی ہے، اس میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور ساتھ اب ڈاکٹر یہ کر رہے ہیں کہ جیسے ہی علامات ہوں اور چانسز ایکسپیریمنٹ انویسٹیگیشن سے یہ پتہ چلے کہ یہ اندر خون کا منجمد ہونا شروع ہو رہا ہے تو فوری طور پر ہیپرین اور ٹیشو پلازموجن ایکٹیویٹر دے دیا جائے تاکہ خون منجمد ہی نہ ہو، اور ساتھ اینٹی بایوٹکس بھی دی جائیں۔ دیکھیں یہ چیزیں تو وقت کے ساتھ اور بھی شاید چیزیں آتی جائیں گی،
مگر اس وقت جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ جو بھی حکومتی ہدایات ہیں وہ اس کے اوپر پوری طرح عمل کریں، کیونکہ ابھی تک کوئی واضح نہ تو علاج میسر ہو سکا ہے اور نہ ہی اس کے جو بیماری پیدا کرنے کے جو جواز ہیں یا جو وجوہات ہیں اس کا پوری طرح پتہ چلا ہے۔ لہذا سب سے بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچائیں اور ہدایات پر عمل کریں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں احتیاطی تدابیر بتائیں۔ انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ میرے ناظرین بھی، ہم بھی ان احتیاطی تدابیر پر عمل کریں گے اور انشاءاللہ تعالی کرونا کی وبا کا ہم مقابلہ کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، آپ کا بھی شکریہ۔ مجھے یقین ہے کہ ہم پھر میں کہوں گا کہ احتیاط کریں گے، انشاءاللہ آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔ دوستو ہمارے چینل منیر احمد خان آفیشیل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔